اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے بات کرنی ہے اور بات ہے جناب اللہ آپ کا بھلا کرے معیشت کے حوالے سے۔ دو تین اچھی خبریں ہیں، میں نے کہا آپ کی خدمت میں عرض کر دی جائیں۔ سب تو پہلی بات ہے مبارکہ، اور مبارک یہ ہے کہ پاکستان میں افراط زر کی شرح اپریل کا مہینہ ختم ہوتے ہوئے اور مئی کا مہینہ چڑھتے ہوئے جناب 17.25% پہ آ گئی ہے، یعنی 17.3% تک مہنگائی کی شرح پہنچ گئی ہے۔ اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب چاچو کی حکومت منتخب ہوئی تھی تو تب یہ شرح جو تھی وہ 30% کے قریب تھی، تو اب اس کے اندر تقریباً 13% کمی واقع ہو چکی ہے۔ ایک تو میں نے کہا کہ یہ ایک اچھی خبر ہے، اچھی خبر سے آپ کا آغاز کیا جائے۔ ابھی گندم جب بکنا شروع ہوگی کم ریٹس کے اوپر تو افراط زر کے اندر مزید کمی آئے گی۔ سزوکی نے اور کیا نے پاکستان کے اندر اپنی گاڑیوں کی قیمتیں کم کی ہیں، کوئی 14 لاکھ کے قریب کیا نے ایک برانڈ میں کمی کی ہے اور سزوکی نے کوئی 7 لاکھ قریب کمی کی ہے۔ سب سے بڑی خبر یہ ہے آج کی کہ 5 مئی کو سعودیہ کا ایک وفد جو ہے وہ سرمایہ کاروں کا وہ پاکستان پہ دورے پہ آ رہا ہے۔ میں نے افتخار ملک صاحب ہوتے تھے ہمارے، لاہور چیمبر کے بھی صدر رہے ہیں، FPCCI کے بھی صدر رہے ہیں اور سارک چیمبر آف کامرس کے بھی صدر رہے ہیں۔ ہاں، تو اس کے بعد پھر ان کی صحت خراب ہو گئی، ورنہ انہوں نے اقوام متحدہ بھی پہنچ جانا تھا۔ افتخار ملک صاحب بڑے پوپلے آدمی ہیں، ایک حوالے سے ان کی شہرت بھی ہے، بہرحال وہ حوالہ آپ نہ ہی پوچھیں مجھ سے، لیکن ان سے میں نے پوچھا کہ یہ جو آپ یہ سرمایہ کاری ہو رہی ہے، سرمایہ کاری آ رہی ہے، سرمایہ کاری جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ سارے جو آپ کرتے ہیں یار، کام کرنا ہے، پروجیکٹ لگانا ہے، لگاؤ پڑے، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے کہا کہ یار انج نہ کر رضی، یار انج نہ کر یار نہ تو، کہتا ہے جب آپ رشتہ کرتے ہیں کسی کی طرف تو پہلے لڑکے والے جاتے ہیں، لڑکی دیکھ کے آتے ہیں، پھر لڑکی والے آتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جناب دونوں اپنی طرف صلاح کرتے ہیں، صلاح مشورہ کرتے ہیں، پھر جناب ان کی طرف سے میسج کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں لڑکی قبول ہے اور آپ کو اگر لڑکا قبول ہے تو آ کے شگن لگا لیں۔ پھر پہلے جا کے لڑکے والے شگن لگا کے آتے ہیں، پھر لڑکی والے آ کے شگن لگاتے ہیں، لو جی منگنی ہو گئی، کڑی منڈے ہیں، لڑکے اور لڑکی کی منگنی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر عید جا رہی ہوتی ہے، کبھی شب رات کا اوپر جناب جا رہا ہوتا ہے، کبھی کوئی اور سالگرہ کے اوپر کیک جا رہا ہوتا ہے، یہ سارے کام کوئی سال 2 سال یہ بھی نخرے چلتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے پھر جا کے بارات جاتی ہے، آپ محلے کے کوئی 100-150 مشٹنڈے جو ہے وہ اکٹھے کر کے اس کے گھر پہ جاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ اللہ لو کے چل میرے نال، چل کے میرا گھر آباد کر، میں تمہیں لینے آیا ہوں اتنے معقول لوگوں کے ساتھ کہ جلو میں تمہیں لینے آیا ہوں، اور گواہی لے لا میں شریف آدمی ہے، ٹھیک۔ یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آپ اس کے گھر جاتے ہیں، پھر لے کے آتے ہیں اس کو، پھر جا کے ایک نیا یونٹ سوسائٹی کا گھر جو ہوتا ہے وہ ایک بنیادی اکائی ہے نا معاشرے کی، وہ تشکیل پاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ جس انڈسٹری سے 100 200 500 1000 بندوں کو روزگار ملنا ہے وہ پلک جھپتے میں قائم ہو جائے، یہ کس سے ہو سکتا ہے یار؟ یہ افتخار ملک صاحب کا کہنا مجھے یاد آ گیا۔ تو یہ یاد مجھے اس لیے آیا ہے کہ 5 مئی کو پھر سعودی عرب کا ایک سرمایہ کاری وفد پاکستان کے دورے پہ تشریف لا رہا ہے۔ چاچو نے ان کو پروٹوکول دینے کے لیے 5 وزراء کی کمیٹی بنا دی ہے، اور یہ بات جناب عطا اللہ تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں ہمراہ اپنے قصر اعظم نذیر تارڑ صاحب کے ہمراہ انہوں نے یہ بات گفتگو کرتے ہوئے فرمائی ہے۔ اس کے بعد جناب ایک بڑی اہم قسم کی خبر ہے جی، اور وہ خبر یہ ہے کہ طالبان نے ایک تجویز پیش کی ہے کہ ہم اپنے ملک کو خطے میں تیل کا مرکز بنانا چاہ رہے ہیں۔ اچھا جی، ہم روس کا تیل لائیں گے، یہاں پہ ہمارے جو لوگ ہیں اس کے اندر سرمایہ کاری کریں گے، ریفائنریاں لگائیں گے اور
آئل کی جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس کی پیکیجنگ کی فیکٹریاں لگیں گی اور پھر وہ ہم دوسری دنیا کو ایکسپورٹ کر. اب چلتے ہیں جناب آج کے میسیجز کی طرف. جی السلام علیکم طارق جی. میرا آپ سے سوال یہ، میرا سوال شاید تھوڑا سا لمبا ہو جائے تو اس کو پورا سن لیجیے گا، شاید 2 منٹ تک کا ہو جائے. تو میرا سوال یہ کہ میں نے جب پچھلے سال انہی دنوں جب میں نے سی اے اسٹارٹ کیا تھا، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کہاں کہاں جایا جا سکتا ہے. تو اب میرے 1 سال گزر گیا سی اے میں، آرٹیکل شپ کے دن قریب آ گئے ہیں. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اس وقت تک جو مارکیٹ میں زیادہ تر جو کوالیفائڈ چارٹر اکاؤنٹنٹ موجود ہیں وہ زیادہ تر فم والے موجود ہیں، جنہوں نے فم سے آرٹیکل شپ کی ہوئی ہے. اب انڈسٹری سے آرٹیکل شپ بھی اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے، تو اور فم میں اب اتنی زیادہ سیچوریشن ہو گئی ہے کہ ٹاپ 10 میں ٹاپ 15 میں تو آپ کو پتہ ہے ریفرنس کے بغیر نہیں ملتی، اور ریفرنس میرے پاس تو کوئی نہیں ہے. تو اب کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اگر چھوٹی فارم میں ملتی ہے تو اس کو وہاں پہ آرٹیکل شپ کی جائے، یا پھر انڈسٹری آرٹیکل شپ جو اسٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے کچھ انڈسٹریز میں پاکستان کی، وہاں جایا جائے؟ اور یہ میرا پہلا سوال تھا. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر انڈسٹری آرٹیکل شپ میں جاتا ہوں، میں اس کی طرف جاتا ہوں، تو کون سی انڈسٹریز کو پریفر کروں کہ میں کیا کہتے ہیں مطلب کون سی انڈسٹریز کو میں کوالیفائی کر لوں کہ آگے جا کے مجھے باہر جب میں جاؤں تو مجھے آسانی ہو. جیسے کہ اگر میں نے آئل اینڈ گیس کا سوچ رہا ہوں، یا ٹیکسٹائل، یا اگر پی ٹی سی ایل میں کر لی جائے تو، یا پھر آٹو موبائل میں پاکستان کی ایک ہی مطلب صرف شاید ہونڈا ہی کروا رہی ہے. تو آپ گائیڈ کریں کہ اگر انڈسٹری میں جانا ہے، یا پہلے یہ بتائیں کہ انڈسٹری میں آرٹیکل شپ میں جانا بھی چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ابھی تک میں نے جتنے بھی چارٹر اکاؤنٹنٹ سے پوچھا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں جانا چاہیے. وہ شاید اس کی وجہ یہ بھی ہو کہ وہ شاید سارے خود فرم سے ہیں کوالیفائڈ. تو آپ پہلے بتائیں کہ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے، اور اگر جانا چاہیے تو کس انڈسٹری کو میں کروں پریفر کہ وہ پاکستان سے باہر بھی مجھے جو ہے نا وہ دیتی تھی، جیسے کہ یونیلیور ہے. وہ آپ گائیڈ کرتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ انڈسٹری کی طرف جاتے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک ڈائریکشن دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ مستقبل میں اس کو یا اس طرح کی دیگر انڈسٹریز کو جوائن کرنے والے ہیں. انڈسٹری کی طرف ضرور جائیں، لیکن مسئلہ پھر یہ بن جاتا ہے نا کہ آپ کی اوور آل پروفیشن کے اندر جو ایکسیپٹیبلٹی ہے وہ نہیں ہو پاتی. وہ پروفیشن ڈومینیٹ کرتا ہے اس کے ذریعے. اگر آپ چارٹرڈ اکاؤنٹنگ فرم میں رہتے ہیں، آڈیٹنگ فرم میں رہتے ہیں، تو آپ کی کمپٹیشن کے اندر صرف آتا ہے جو آپ کا کلاس فیلو ہوتا ہے. لیکن جب آپ انڈسٹری کی طرف جائیں گے تو پھر بہت سارے دیگر لوگ بھی آپ کی کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں، جن کے اندر جو ہے وہ بی کام فائنانس بھی شامل ہو سکتے ہیں، جس کے اندر ایم کام بھی ہو سکتے ہیں، جس کے اندر مطلب اس طرح کے تمام فائنانس کے پروفیشنل آپ کے سامنے آ سکتے ہیں. حالانکہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے اس کا اصل کام انڈسٹری میں ہے. وہ ایکسپینشنز کی بات کرتا ہے، وہ کاسٹ کٹنگ کی بات کرتا ہے، وہ نئے کنسیپٹس کی بات کرتا ہے، وہ سیٹ کو نئے شعبہ جات میں انویسٹمنٹ کرنے کی راہ سجاتا ہے. تو اصل میں جانا تو انڈسٹری کی طرف ہی چاہیے، لیکن چونکہ پاکستان میں ہر چیز الٹی ہے اور یہاں پہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ سمپل اکاؤنٹنٹ کا کام کر رہا ہوتا ہے انڈسٹری میں بیٹھ کے بھی اور فرم کے اندر بیٹھ کے بھی، اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آڈیٹنگ کا کام کر رہا ہوتا ہے، جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. وہ تو ایک بڑے ویژن کا آدمی ہوتا ہے. فرم کے اندر آرٹیکل شپ کرنے کا اصل میں جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا ویژن بہت محدود ہو جاتا ہے. جبکہ جب آپ انڈسٹری میں جاتے ہیں تو آپ آؤٹ آف باکس سولوشن لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ مثلا وہاں پہ سیٹ کہتا ہے جی یہ 8 مشینیں بند کر دیں، ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھ دیں. تو ان 8 مشینوں کے بند کرنے کی پہلی وجہ تو یہ ہوگی یقیناً کہ وہ زیادہ لاس کر رہی ہوں گی اور زیادہ فالٹی کپڑا بن رہی ہوں گی یا فالٹی پروڈکٹ نکال رہی ہوں گی. تو سیٹ نے کہا کہ اس کا لاس زیادہ ہے اس کا، تو لہذا اس کو فارغ کر دیں. اصل میں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے جس نے جا کے ریزننگ تلاش کرنی ہوتی ہے کہ یہ جو مشین یہ والا فالٹ کریٹ کر رہی ہے پروڈکٹ کے اندر، اس کی ریزن کیا ہے، اور اس کو ہم کم سے کم مدت کے اندر یا کم سے کم لاگت کے اندر
کس طرح ریفیم کریں کہ نہ صرف کہ یہ انڈسٹری اپنی پروڈکٹ صحیح پیدا کرنا شروع کر دے، بلکہ یہ جو مشین ہے اس کی اکنامک جسٹیفیکیشن بھی نکل آئے، اس کے اوپر اتنے پیسے لگیں جو اگلے 3 ماہ میں 6 ماہ میں کمپنی کو واپس بھی مل جائے اور مشین بھی بحال ہو جائے۔ یہ کام ہوتا ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کا۔ لیکن ہم جو آ کے آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے دنیا کی تھکی ہوئی کار ٹویوٹا کو مقبول ترین گاڑی بنا دیا پاکستان کی، ہم اس طرح کی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو دیکھ لیں آپ کا جو دل کر رہا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ نے باہر جانا ہے اور اپنے ویژن کو ایکسپینڈ کرنا ہے، جو کہ آپ کو کرنا چاہیے، تو آپ کو انڈسٹری کی طرف چلے جانا چاہیے، کیونکہ باہر کی کسی بڑی فرم نے تو آپ کو نوکری نہیں دینی، وہاں پہ آپ کو انڈسٹری میں ہی جانا پڑے گا اگر آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں باہر جانا تو، ٹھیک ہے نا۔ وہاں کی فرمز جو ہیں وہ آپ کو تو گھسنے نہیں دیں گی۔ آپ کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں۔ سب سے پہلا ایڈوانٹیج آپ کا رنگ ہے، دوسرا آپ کا نام ہے، تیسرا آپ کی نیشنلٹی ہے۔ تو لے دے کے آپ کو وہاں پہ بھی انڈسٹری میں گھسنا پڑے گا، تو ابھی سے انڈسٹری میں گھس جائیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم دادا جی، امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر اللہ تعالیٰ اپنی کرم برکتیں نوازے۔ اچھا دادا جی، میرا کوسچن تھا ڈیجیٹل میڈیا پہ جو ہمارے پلیٹ فارم ہیں جیسا کہ دراز ہے، سر میں نے دراز سے کچھ عرصہ پہلے کچھ چیزیں پرچیز کی، لیکن وہ میرے ہاں ڈیلیور نہیں ہوئیں۔ پھر وہ جو آرڈر تھا وہ ایک میجر اماؤنٹ کا آرڈر تھا، اس میں سے ایک چھوٹا سا پورشن مجھے ریفنڈ کر دیا گیا، جبکہ ان کے ریفنڈ پالیسی بھی میں بھی کچھ ایررز ہیں کہ بینک کے ذریعے ٹرانسفر کیا، لیکن وہ انہوں نے اپنی ایپ کے والیٹ میں ٹرانسفر کی تاکہ آپ وہاں سے دوبارہ پرچیزنگ کرنے پہ ہی مجبور ہیں، لیکن باقی اماؤنٹ ریفنڈ بھی نہیں ہوئی۔ تو سر یہ تقریباً ان کا ٹائم پیریڈ 8 سے 10 دن کا ہوتا ہے ورکنگ ڈے کا، لیکن آج سر اس کو 50 دن سے اوپر ہو چکے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ان کا نہ ہی کوئی کمپلینٹ سیکشن اور نہ ہی ان کا میل سیکشن کوئی پراپر گائیڈ اور بتا رہا ہے کہ کب ہوگا کیسے ہوگا۔ تو اس کا سر کوئی ایگزیکٹ پلیٹ فارم جہاں پہ اس کی سنوائی بھی ہو سکے؟ سر موسٹلی ہوتا یہ ہے کہ جب بھی ہم اس کی اپیل یا اس کسی بھی پاکستان میں رہتے ہوئے کسی کے خلاف جاتے ہیں کمپلین کرنے کے لیے، تو یا تو سر اس کا ایکسپینس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے یا پھر اس کی خواری اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم اس کو سم ٹائم اس کو چھوڑنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ میرا کچھ برا ایکسپیرینس پولیس سیکشن میں رہا ہے کہ میں نے کسی سے اماؤنٹ میری کاروباری معاملات میں اٹکی، لیکن وہ سر نہ نکل سکی، اس سے زیادہ اس پہ اخراجات آ گئے۔ تو اس کا سر کوئی بتا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے کنزیومر کورٹس کا کچھ بتایا تھا، میں نے سنا ہے آپ سے ہی، لیکن اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جان سکا، تو آپ کائنڈلی گائیڈ کر دیجیے گا اس کا کیا پروسیس، کیا طریقہ کار اور کیا اس کا پرسنٹیج ریشو ہے کریکٹ ہونے کی پرابلم کی۔ اور اس کے ساتھ میرا سر ایک دوسرا سوال ہے کہ میں نے بیسیکلی آج سے تقریباً 2 سال پہلے اپنی تجارت اپنا کاروبار شروع کیا تھا، بوائے اینڈ سیل، یعنی کہ تجارت کرنے کا، اور میں پروڈکٹ کراچی بیس سے اٹھاتا تھا، وہاں سے امپورٹر سے، اور ان کو آگے لاہور میں اور دوسرے سٹیز میں ری پیک ری سیل کرتا تھا سر۔ تو یہ اللہ کا شکر سر، یہ گین ہو گیا، اور یہ بیس میری 70,000 سے میں نے فرسٹ آرڈر جو تھا وہ سٹارٹ لیا تھا، اور آج کے دور میں سر وہ 1.8 ملین اللہ کا شکر ہے کراس کر چکا ہے سر۔ اس میں اب میں یہ چاہتا ہوں اس کے ایک اور وے، ایک اور راستہ چنا جائے، ایک اور جو ہے شاخ اوپن کر لی جائے انکم کی، جو کہ لانگ ٹرم ہو، جیسا کہ آپ سے سیکھتے ہوئے اسٹاک ایکسچینج کا۔ تو اگر میں منتھلی سر 10 سے 15 ہزار اسٹاکس میں لگاؤں تو اس کا سر مجھے کیا طریقہ کار ہوگا، اور اس کا کیا بیسک سر، کیونکہ اتنا زیادہ آئیڈیا نہیں ہے، تو آپ اس میں گائیڈ کر دیجیے گا۔ بھائی پہلی تو بات یہ ہے کہ اسٹاک مارکیٹ آپ کے لیے نہیں ہے، آپ نے اپنا کاروبار شروع کیا ہے، اس کو آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ اس میں اور برکت ڈالے۔ اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ فکسڈ انکم گروپ کے لوگوں کے لیے ہے جن کو مہینے کے مہینے تنخواہ ملنی ہوتی۔ آپ کے پاس تو اسکائی از دا لمٹ، ایک برانچ کے بعد دوسری برانچ کھولیں، ٹھیک ہے، آن لائن پلیٹ فارم پہ چلے جائیں، آن لائن پلیٹ فارم کے اوپر نئی نئی چیزیں لگائیں، نئی نئی پیمنٹ کے موڈ لگائیں، پاکستان سے باہر دیکھیں۔ یہ ہمسایہ ملک میں آپ کی بہت بڑی مارکیٹ ہے بھائی، انڈیا کے اندر، مطلب سپلائی جو ہے وہ دبئی کے ذریعے کریں ہیں، اور آرڈر یہاں پہ بیٹھ کے بک کریں، کیسا آئیڈیا۔ جہاں تک بات ہے کنزیومر کورٹ کی، بھائی ماڈل ٹاؤن کے اندر کنزیومر کورٹ ہے، گوگل آنٹی جو ہے وہ بہت عقل مند ہے، دنیا کا کون سا پتہ ہے جو گوگل آنٹی کو نہیں پتہ، ٹھیک ہے نا۔ کنزیومر کورٹ لکھیں لاہور، گوگل جہاں پہ بھی آپ رہتے ہیں، جہاں سے بھی کال کر رہے ہیں، آپ نے بتایا نہیں، کنزیومر کورٹ لکھیں وہاں کی، اس کا ایڈریس پورا گوگل کے نقشے کے ساتھ آ جائے گا، گوگل آنٹی آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے وہاں پہ چھوڑ کے آئے گی، ایک پیسہ نہیں لگتا، وکیل کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، صرف سمپل آپ نے ہاتھ سے اپنی درخواست لکھنی ہے
یہ ساری تفصیلات وہاں پہ جا کے گھر سے لکھ کے لے جائیں, کمپوز کروا کے لے جائیں تو کیا ہی بات ہے. اور وکیل منع ہے وہاں پہ, جو مدعا علیہ ہے وہ بھی وکیل کے بغیر آئے گا, ٹھیک ہے. اور جج صاحب جو ہیں وہ ایسے 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 فیصلہ کرتے ہیں. کنزیومر کورٹ کے ججوں کو تو میرا مطلب غصہ ہی بڑا ہے دکانداروں کے خلاف. تو اس لیے پہلی فرصت میں کنزیومر کورٹ چلے جائیں, کوئی پیسہ نہیں لگتا, ایک آنے کی ٹکٹ نہیں لگتی, اور سادہ کاغذ کے اوپر درخواست لکھ کے لے جائیں اور جا کے جج صاحب کے یہاں پیش ہو جائیں گے, سر یہ میرے نال ظلم ہو, ٹھیک ہے. پھر تو دیکھنا سی جج صاحب کو تو موقع ملنا چاہیے دراز کو تننے کا, اور دراز جو ہے اس کا پاکستان میں کوئی نہ کوئی آفس تو ہوگا, اس آفس کا ایڈریس بھی لکھ دیں تاکہ وہاں پہ نوٹس چلا جائے. لیں جناب, اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر, اگلے دادا پوتا شو کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.